السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے گا باجی فاطمہ، کہاں سے پڑھنا ہم نے؟ استاد جی شروع سے ہی پڑھا دیں۔ اچھا جی، دیکھ لیں سب کا اتفاق ہے اس پہ، سب ہمیں سے شروع پوچھ سے لیں۔ ڈیفینیشن ہم نے پڑھائی تھی باجی نے، اور 4 جو مخرج ہے، لیکن آپ ایک دو وہ دوبارہ تو پڑھا دیں کیونکہ آواز بہت کم ہوتی تھی، آواز نہیں آتی۔ اچھا، چل بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب اپنا مائک بند کر کے سب پڑھیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی باتیں بہت اہم باتیں ہیں، انہی ابتدائی اہم باتوں پر آگے پوری کتاب کا دار و مدار ہے، اس لیے توجہ دھیان سے دیکھیے گا۔ ملاحظہ: ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے، چاہے وہ نحو کا علم ہو، چاہے وہ صرف ہو، چاہے وہ تجوید ہو، فقہ ہو، اصول حدیث، کچھ بھی ہو، ان 5 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی کما حق ہو، جیسا کہ اس کا حق ہے ویسا پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ تبھی پڑھا جا سکتا ہے جب 5 چیزوں کا آپ کو علم ہو کہ ان 5 باتوں کی بنیاد پر ہی اس کو آگے چلیں گے۔ نمبر 1، تعریف، کہ جو چیز علم سیکھ رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے، کہتے کسے ہیں، کسے کہتے ہیں، یہ نحو کسے کہتے ہیں، فقہ کسے کہتے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، موضوع، موضوع کیا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کی جائے گی، نحو میں کن 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 باتوں کا کس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا، تجوید میں کیا ڈسکس کیا جائے گا، فقہ میں کیا مسائل آتے ہیں، اور اس طرح۔ نمبر 3، غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا، کوئی بغیر مقصد کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نحو کا اپنا ایک مقصد ہے، صرف کا اپنا مقصد ہے، اس طرح تجوید کا اپنا ایک مقصد ہے۔ نمبر 4، فائدہ، فائدہ کیا ہے، کچھ ملے گا بھی یا ایویں جو ہے نا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، تو فائدہ جب تک سامنے نہ ہو کسی بھی علم کا، تو اس وقت تک اس کا انسان محنت کوشش نہیں کرتا۔ اور نمبر 5، حکم، کہ اس علم کو ادا کرتے ہونے کے لیے حکم کیا ہے، اس علم کو ادا کرنے کا حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ضروری ہے، غیر ضروری ہے، کیا کیا کریں گے، تو یہ حکم آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کل 5 چیزیں ہیں، یہ ہر علم سے پہلے آپ کو بتائی جاتی ہیں اور اس کے متعلق تعارف کروایا جاتا ہے، غرض و غایت، مقصد، حکم بتایا جاتا ہے، اہمیت بتائی جاتی ہے، تبھی جا کر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سوال: علم تجوید کی تعریف کیا ہے، علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 1 سوال یہ آیا تھا نا، تعریف، تو نمبر 1 سوال کیا آ گیا، علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ جواب: علم تجوید کی 2 تعریفیں ہیں، علم تجوید کی 2 تعریفیں ہیں، نمبر 1 لغوی، نمبر 2 اصطلاحی، نمبر 1 لغوی، نمبر 2 اصطلاحی۔ کسی چیز کا بھی 2 قسم کی تعریفیں ہوتی ہیں، ایک لغت کے اعتبار سے ہوتی ہیں اور دوسرا اصطلاح کے اعتبار سے ہوتی ہیں، ٹرمنالوجی، ٹرم کیا اس کی کس لحاظ سے ہوتی ہے، ٹرمنالوجی لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے، لغوی طور پر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، اب اس کو الگ الگ کر کے بتا رہے ہیں۔ سوال: اچھا جب بتا دی تو پھر یہ بتائیے
کہ تجوید کی لغوی تعریف کیا ہے؟ تجوید کی لغوی ڈکشنری کے لحاظ سے تعریف کیا ہے؟ جواب، علم تجوید کی لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی چیز کو عمدہ کرنا۔ ابھی یہاں توجہ دیں باجی جی، ابھی یہاں توجہ دیں، اس کے لیے الگ سے پرائیویٹ میسج کریں، سب کا جو ہے نا وہ ذہن متوجہ ہو جاتا ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ چیز کو عمدہ کرنا، سنوارنا، حسین کرنا، خوبصورت کرنا، یہ کیا ہوا؟ تجوید کی لغوی تعریف ہو گئی، یہ تجوید کی لغوی تعریف ہو گئی۔ تو مجود عرب کی کہتے ہیں نا، عرب کے ہاں اگر آپ جائیں نا، اللہ سب کو بار بار لے جائے حرمین شریفین، تو وہاں پر کوئی چیز بہت عمدہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جید جید جید، یعنی بہت عمدہ بہت عمدہ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بہت عمدہ، واہ واہ واہ، تو وہاں پر واہ واہ کا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جید۔ تو یہ یہاں پر مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی ٹرم کے لحاظ سے کسے کہتے ہیں علم تجوید؟ جواب، علم تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا۔ مخرج کہتے ہیں پوائنٹ کو، نکلنے کی جگہ، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ جیسے وہ عرب میں وہاں ہوٹلوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، ان مدخل اور مخرج، داخل ہونے کی جگہ ان اور آؤٹ، جو آؤٹ ہے نا ایگزٹ پوائنٹ، ایگزٹ پوائنٹ کو کیا کہتا ہے؟ مخرج، نکلنے کی جگہ۔ تو نکلنے پوائنٹ جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان کو مخرج کہتا ہے۔ تو علم تجوید کی تعریف کیا ہو؟ کیا اس کے مخرج سے، یہاں سے وہ نکلنا چاہیے، وہاں سے اس کو نکالنا، اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، تمام صفات کے ساتھ اس ادا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ علم تجوید کی تعریف ہو گئی۔ یہ علم تجوید، یہ کہاں سے دیے تھے؟ یہ علم تجوید کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ ہاں نہ کرتی رہیں تاکہ جو ہے پتہ لگتا رہے لکھ کر، یہ جاگ رہی ہیں، اپنا زندہ ہونے کا نا ثبوت دیتی ہے ساتھ ساتھ موجود ہونے کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب سوال، اگلا سوال، علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ نمبر چیز آئی تھی، تجوید کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کہتے ہیں وضع، جس کام کے لیے کسی کو وضع کیا گیا ہو۔ موضوع کا لغوی ہوتا ہے وضع کرنا، کسی کو کسی چیز کے لیے بنانا، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ جیسے گھڑی کو بنایا گیا ہے، کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ گھڑی کو وضع کیا گیا ہے ٹائم دیکھنے کے لیے، وقت دیکھنے کے لیے، ہاتھ پہ باندھنے کے لیے۔ اور اسی طرح موبائل کو وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے کس کام کے لیے؟ بات کرنے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ السلام علیکم، خیریت؟ ٹھیک ہے، مبارک اللہ، مبارک۔ اس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ اس کے یعنی ٹائم بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، سبق پڑھنے کے لیے، ہر چیز کا کچھ کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ جواب، علم تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ کہ اس علم کے اندر یا اس سبق کے اندر 11:30 سے 12 تک ہم اس وقت میں آج کے دن میں اس کتاب سے کیا پڑھیں گے؟ الف سے لے کر یا تک کے حروف کی ادائیگی کیسے ہونی ہے، کہاں کہاں سے نکلنا ہے، کہاں موٹا ہوگا، کہاں وہ حرف باریک کر کے پڑھیں گے، کہاں اس کو سختی سے ادا کریں گے، کہاں اس کو نرمی سے ادا کریں گے، کس طرح سے اس کی کیفیات ادا ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ الف سے لے کر یا تک کے جو 29 حروف ہیں، یہ حروف تہجی ہیں، یہ ہمارے اس علم تجوید کا موضوع ہے۔ علم تجوید کا موضوع یہ ہمارے 29 حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک، انہی سے گفتگو کریں گے، اس سے باہر ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا جی، سوال، علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ کس کام کے فائدہ کیا ہے، اس کا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب، علم تجوید کی غرض و غایت یعنی مقصد کیا ہے؟ تصحیح حروف، تصحیح حروف یعنی حرفوں کو صحیح صحیح ادا کرنا، حرفوں کو صحیح صحیح ادا کرنا۔ ہا صحیح ادا ہونی شروع ہو جائے، ہا صحیح ادا ہونی شروع ہو جائے، سین اور سا میں فرق کرنا شروع کر دیں، تا اور طا میں فرق کرنا شروع کر دیں،
تو یہ سارے قاف اور کاف میں فرق کرنا شروع کر دیں تو یہ سارا کا سارا کیا ہے، یہ اس علم کا غرض و غایت ہے۔ تو لہذا کیا ہوا، یعنی جب حروف ادا ہوں گے، حروف ادا سیدہ ہوں گے تو قرآن کریم سیدہ ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے حروف صحیح ادا ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اصل مقصد ہمارا یہ ہے، غرض و غایت یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی جب درست ہوگی تو ظاہر ہے قرآن کریم درست پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اچھا جی، سوال، علم تجوید پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ ملے گا بھی، یا صرف جو ہے وہ پیسے لگا رہے ہیں اور بس وہ ایم بی خرچ کر رہے ہیں، نیٹ یوز کر رہے ہیں اور وقت لگا رہے ہیں، یہ وقت ہم اور بہت سارے کام کر سکتے تھے، کیا ملے گا؟ کہتے ہیں جواب، علم تجوید پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سعادت دارین، سعادت دارین، یعنی دونوں جہان کی کامیابی، دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ایک ایک حرف کو، ایک ایک حرف پڑھنے پر، صحیح ادا کرنے پر 10 اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور پھر جو ہے وہ نماز کے اندر پڑھنے پر اور بڑھتی چلی جائیں گی وضو کے ساتھ، تو یہ بڑے بڑے انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ سعادت دارین ہیں، دنیا کے اندر ہی برکتیں ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اللہ دنیا میں بھی بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ خوشی کے ساتھ پڑھنا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھنا کہ یہ کیا سبق ہے جی، نہیں، اس کو خوشی کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ۔ اور نحو نہیں پڑھی تو کام چل جائے گا، صرف نہیں پڑھی کام چل جائے گا، اخروی لحاظ سے بتا رہا ہوں، اچھا، اخروی لحاظ سے، وفاق کے لحاظ سے، امتحان کے لحاظ سے تو کام نہیں چلے گا، اور نہ ہی یہاں پر عربیت پڑھنے، صحیح بولنے پڑھنے لکھنے کے لیے کام چلے گا۔ لیکن اگر تجوید کے ساتھ نہ پڑھا نا تو آگے آ رہا ہے حضرت، آگے آگے جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، بم گرا رہے ہیں آگے حضرت اللہ فرما رہے ہیں۔ سوال، علم تجوید پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ جواب، کہتے ہیں علم تجوید کے مسائل کا سیکھنا فرض کفایہ، فرض کفایہ، اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا ہر باجی کے اوپر کیا ہے؟ فرض عین، فرض عین ہے ہر باجی کے اوپر، ہر ایک کے اوپر، ہر کلمہ گو مسلمان کے اوپر جو قرآن پڑھنا چاہے، اور پڑھنا چاہے کیا، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، قرآن ہر مسلمان مرد و عورت پر سال میں دو مرتبہ قرآن پڑھنا دیکھ کر، ناظرہ خواہ کے لیے بات کر رہا ہوں، جو ناظرہ خواہ ہیں، سال میں 2 مرتبہ ان کو دیکھ کر قرآن پڑھنا ان کے اوپر فرض ہے، قرآن کا حق ہے، فرض نہیں، قرآن کا حق ہے۔ جیسے ابا جی کا حق ہے، امی جی کا حق ہے، خاوند کا حق، بچوں کا حق، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، ایسے ہی قرآن کا بھی حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ دیکھ کر قرآن پڑھنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ نہیں ادا کیا تو کل کو یہ گریبان پکڑے گا۔ تو آ رہی سمجھ میں؟ سمجھ تن نا؟ تو علم تجوید کے مسائل کا سیکھنا کیا ہوا؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ 15 باجیاں اگر سیکھ لیں، یہ 14-15 باجیاں اگر سیکھ لیں تو اپنے اپنے خاندان میں ان کا سیکھنا کافی ہے۔ اب آگے کے مطابق آگے سکھائیں، اور اپنے اپنی آنٹیوں کو، اپنے اپنی خالوں کو، پھپھیوں کو، ان کی بیٹیوں کو، اور اپنی جو ہے نا بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، پوتیوں کو، نواسیوں کو آپ سب نے سکھانا ہے انشاءاللہ۔ تو لہذا اس کے مطابق ان کا قرآن پڑھنا یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ چلیے، ملاحظہ، فرض عین سے مراد ایسا فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے، جبکہ فرض کفایہ وہ ہے جو چند لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازہ ادا کرنا، ایک محلے میں 10,000 لوگ رہتے ہیں، اگر 10-15 لوگ بھی اگر آ جائیں تو جنازہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اتنے لوگ ہونے ضروری ہیں جو اٹھا کر لے جا سکیں باری باری، اور اس کو غسل دے سکیں، کفنا سکیں، دفنا سکیں، بس کافی ہے۔ لیکن اگر ایک بھی نہ آیا، یا 2 آ گئے، یا 3 آ گئے، یا 4 بھی آ گئے نا، تو فرض کا فائدہ نہیں ہوگا، پورا کا پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ ہے فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق۔ آگے ہی پڑھ لیں، آسان ہے، تو پڑھا ہوتا ہے نا آپ نے، آستا اونچی آواز، اچھا اونچی تو اس کو نا اگلا جو چیپٹر ہے وہی پڑھ لیتے ہیں، لحن کا بیان،
لحن کا بیان بہت آسان ہے، بہت اہم باتیں ہیں۔ لحن کا بیان، لام ہا نون لحن۔ سوال، لحن کی لغوی تعریف کیا ہے؟ جواب، لغت میں لحن کے دو معانی ہیں۔ لغت میں یعنی ڈکشنری میں لحن عربی زبان کا لفظ ہے، تو ڈکشنری لغت میں اس کے دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر ایک لب و لہجہ، نمبر ایک لب و لہجہ، نمبر دو غلطی، نمبر دو غلطی۔ تو یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں دوسرا معنی یعنی غلطی مراد ہے۔ لب و لہجہ لحن، ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا محاورہ، فلاں کوئی بھائی فلاں باجی کا تو لحن داؤدی ہے نا، لحن داؤدی ہے کہ فلاں قاری صاحب تو لحن داؤدی ملا ہوا ان کو، یہ کیا خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح یہ اس کو لحن کو لب و لہجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر دو غلطی، تو لفظ غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط لوگ کیا کرتے ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں، تو الغلط غلط والغلط صحیح، یہ محاورہ بنا ہوا ہے ایک، الغلط غلط، کہ لفظ غلط جو ہے نا، غین اور لام کے اوپر جزم ڈال دی، یہ لفظ غلط بھی کیا ہے، غلط ہے، غلط، لام کے اوپر زبر آنی چاہیے، غلط، غلطی، اس کو غلطی یا غلط یہ تلفظ ادائیگی درست نہیں ہے، یہ درست کرنا، آپ نے اس کی ادائیگی درست کرنی ہے۔ اور یہی دوسرا معنی یہاں پر ہوگا، تجوید میں جب بھی آئے گا تو لحن کا لفظ بولا جائے گا تو مراد کیا ہوگا، غلطی، غلطی، دوسرا معنی یعنی غلطی مراد ہوگا۔ اچھا جی، لغوی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، اور اس میں ہم نے طے کر لیا کہ لحن سے مراد غلطی مراد ہے، نہ کہ لب و لہجہ۔ سوال، لحن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ لحن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی ٹرمنالوجی کے لحاظ سے اس میں یہ کس کو کہا جاتا ہے لحن؟ جواب، قرآن پاک غلط یا قاعدے کے خلاف پڑھنا، قرآن پاک غلط پڑھنا یا پھر قواعد کے خلاف پڑھنا، جو قواعد ہیں نا خوبصورت کرنے کے، جو قواعد ہیں جن کے مطابق پڑھنا چاہیے لازم ہے، اس کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اس کے خلاف پڑھنے کو کیا کہتے ہیں، لحن کہتے ہیں۔ تو یہ لحن کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ لحن کی اصطلاحی تعریف کیا ہوئی، ٹرم کیا ہوئی، تجوید میں قرآن کریم کو غلط پڑھنا یا پھر قواعد کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ ملاحظہ، پھر لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن کی، مائک بند کریں باجی رباب، لحن کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لحن جلی۔ لغوی اور اصطلاحی کا فرق کیا ہے؟ لغوی اصطلاحی کا فرق بڑا آسان سا ہے کہ ہر چیز کا کچھ معنی لغوی ہوتا ہے، کچھ اصطلاحی ہوتا ہے۔ جیسے یہی تجوید اور لحن کو دیکھ لیں، تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت کرنا، تو ہر چیز میں تجوید ضروری ہے، کہ جیسے اسی سے نکلا ہے نا جید، میں نے آپ کو بتایا عرب کیا کہتے ہیں، ہر بات پر جب وہ بات میں خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں جید، تو جید کہاں بولتے ہیں، جو تم کو اچھی لگے اس کو جید کہتے ہیں۔ کرسی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، جید، احسن، احسن، جید۔ اس طرح گھڑی بڑی اچھی ملے تو وہ کہتے ہیں یہ جید ہے، اور وہ غیر جید ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ پین پڑے ہوئے ہوں تو کہتے ان میں سے ایک لینا ہو تو کہتے ہیں ہاذا جید، ہاذا قلم جید، کہ یہ جو قلم ہے یہ جید ہے۔ تو یہ لغوی معنی ہے، وہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاح جو ہوتی ہے وہ اس کسی ایک چیز کے لیے استعمال کرنی ہوتی ہے۔ لغوی معنی بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، کثیر استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی کسی ایک جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحو میں آپ تجوید کا لفظ لے کر نہیں آئیں گے، تجوید یا لحن کا لفظ نہیں لائیں گے، وہاں پر یہ نہیں کہیں گے بھائی یہ اعراب کو غلط کو پڑھتے ہوئے آپ نے لحن کر دیا، وہاں پر اگر کوئی یہ کہے گا تو وہاں ہنسا جائے گا۔ بھائی لحن تو تجوید کی اصطلاح میں ہوتا ہے، قرات کی زبان میں لحن کہتے ہیں، نحو میں تو لحن نہیں چلتا۔ بات سمجھ گئی؟ اب سمجھ تم نا؟ نہیں بول رہی؟ اچھا، نہیں سمجھ آئی؟ اچھا،
कौन आया, ये कौन आया देने? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, नहीं पहले वो बाजी सीमा बताएं वो कौन है। बाजी सीमा कौन है, वो कहाँ है? जी समीना, वालेकुम सलाम। जी बाजी आप बताइए। इस्तिलाही तारीफ समझ नहीं आई। यानी इस्तिलाही कहते कैसे हैं, या तजवीद की या लहन की इस्तिलाही तारीफ समझ नहीं आई? इस्तिलाही तारीफ किसे कहते हैं? हाँ इस्तिलाही मैं कह रहा हूँ, जो किसी चीज की भी होती है ना, टर्म होती है ना, टर्मिनोलॉजी, कि जी फलां की टर्म ये है, उसको इस्तिलाह कहते हैं, इस्तिलाही तारीफ। जैसे मैंने आपको बताया कि तजवीद, इसका तो एक लुग़वी माना है। तजवीद का लुग़वी माना क्या है, बताइए आप बाजी। तजवीद के लुग़वी माना है कि उसको खूबसूरती से अदा हाँ करना। खूबसूरती नहीं, खूबसूरत करना, अदा करना नहीं, ये अदा करना हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। अच्छा। खूबसूरत करना, किसी चीज को भी बनाना, संवारना। वो कुर्सी को भी बना संवार सकते हैं, और अपने मोबाइल को भी, आप अपने कपड़ों को भी, अपनी किताब को, अपने बैठने की जगह को तो तजवीद करते हैं, उसकी अच्छी तरह उसको खूबसूरत करते हैं, हसीन करते हैं, संवार दें, है ना। दुनिया जहान की जगहों को आप तजवीद कर सकती हैं। लेकिन जब इस्तिलाही माना जब बोला जाएगा, तो वो सरफ में नहीं बोला जाएगा, नहव में नहीं बोला जाएगा, फिका में नहीं बोला जाएगा। वो बोला जाएगा तो कुरान पढ़ते हुए बोला जाएगा बस, कि फलां बड़ा मुजव्विद है। क्या मतलब होगा इसका, कि बड़ा कारी है। तो कारी किसका है, कुरान करीम का है, नहव का नहीं है। यानी किसी खास मखसूस चीज के साथ किसी चीज को मखसूस कर देना, ये इस्तिलाही तारीफ कहलाती है। किसी एक लफ्ज को लेकर उसका जो लुग़वी माना हो वो तो हर एक के लिए हो, लेकिन उसको इस्तिलाहन किसी एक खास लफ्ज के लिए उसको मखसूस कर दिया जाए, उसको कहते हैं ये, उसको कहते हैं कि ये फलां चीज, ये फलां के लिए इस्तिलाही तारीफ है इसकी। ठीक हो गया, गुजारा हो गया। चलो थोड़ा गुजारा करें, फिर आगे चल के इंशाल्लाह और समझ में आ जाएगी। चले जी, फिर दो किस्में हैं लहन की। कितनी किस्में हो गई, दो किस्में हैं। नंबर एक लहने जली, और नंबर दो लहने खफी। लहने जली और नंबर दो लहने खफी। सवाल, लहने जली किसे कहते हैं? अच्छा अब आगे ये जरा तफसील है, अभी इतनी ही समझ लें, किताब में जो है लिखा हुआ है, लहने जली कहते हैं बड़ी और वाज़ेह गलती को। कैसे कहते हैं? जली कहते हैं ना, जली हरूफ। कुरान करीम, बाद कुरान करीम होते हैं जली हरूफ होते हैं, यानी उनके हरूफ बड़े बड़े मोटे मोटे करके लिखे होते हैं। भाई वो हमारी दादी 80 साल की, उनके लिए जली हरूफ वाला कुरान दे दें, तो मतलब क्या है, वाजे बड़े बड़े हरूफ का। तो लहने जली बड़ी गलती, वाजे गलती, बम गलती। हमारे हज़रत फरमाया करते हैं, हज़रत मोहतरम साहब दाम बरकातुहू, क्या फरमाते हैं, बम गलती जो नमाज को ब्लास्ट कर देती है। नमाज को क्या करती है, ब्लास्ट कर देती है। ठीक है, तो लहने जली क्या हो गई, बड़ी वाज़ेह गलती। और लहने खफी क्या हो गई, छोटी पोशीदा। खफी कहते हैं ना, खुफिया, खुफिया खुफिया। तो खुफिया किसे कहते हैं, खुफिया, ये खुफिया फाइल है, तो खुफिया छुपी हुई, छुपी हुई बिल्कुल, उसको जो पोशीदा चीज हो। तो लहने खफी कहते हैं छोटी गलती को या पोशीदा गलती को। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? तो इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे यहाँ से। तो खुलासे के तौर पर क्या आज हमने पढ़ा, 5 चीज़ें पढ़ी। उन 5 चीज़ों में तारीफ तारीफ क्या आ गई, किस चीज़ की तारीफ, मौजू, गर्ज़ गायत, फ़ायदा, हुक्म, इन सब की तफसीलात आ गई। तजवीद का लुग़वी इस्तिलाही माना आ गया, लहन का लुग़वी इस्तिलाही माना आ गया। और फिर जो है वो लहन के 2 माना थे, उनमें से गलती बुरा मुराद है। और फिर लहन लहन कहते किसे इस्तिलाही, वो माना आ गया। फिर लहन की 2 किस्में, लहन जली, लहन खफी। जली का माना क्या है, खफी का माना क्या है, बस इतना ही रखें, फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।